السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس اسلامیات میقات دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آداب و دعائیں۔ تعریف: زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کے عمدہ اصول و ضوابط کو آداب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ تو آداب و دعائیں کا یہ مطلب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ و ہدیہ نہیں دیا، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلا دیں، ان کی اچھی تربیت کر دیں، تو یہ اولاد کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھے اخلاق ہیں، کوئی ماں باپ نے اس طرح سے تربیت کی اپنے بچوں کی کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اگر کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے، تو اس طرح کے آداب اخلاق اولاد کو سکھا دینا، یہ ماں باپ کی طرف سے ایک بہترین ہدیہ یعنی گفٹ ہے۔ دعا مانگنے کے آداب۔ ہم اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اس کے کیا کیا آداب ہیں، کس طرح سے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالی تنگی اور دکھ کے دنوں میں اس کی دعا کو قبول کرے۔ کیا؟ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی اور دکھ کے دنوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، اسے چاہیے کہ آسودگی کے زمانے میں، یعنی اپنی خوشحالی کے زمانے میں، خوشحالی کے اوقات میں، جب وہ خوشی سے اچھی طرح سے زندگی گزار رہا ہو، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی دکھ کے، اسے چاہیے کہ آسودگی کے زمانے میں کثرت سے دعا کرے۔ جب وہ بغیر کسی دکھ اور مصیبت کے زندگی گزار رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتا رہے، برائی اور مصیبت سے پناہ چاہتا رہے۔ تو اب اگر کبھی اس کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی تنگی پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آسائش اور آسودگی کے دنوں میں تو اللہ کی اطاعت کی نہیں، منمانی زندگی گزاری، اور اب جب مصیبت پیش آئی تو اب جو ہے بھاگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یوں تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس کی چاہیں دعا قبول کریں، لیکن جب بندہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رکھتا ہے، تو جب وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ
دیکھو یہ میرا بندہ جب آسودگی اور خوشحالی میں زندگی گزار رہا تھا تب بھی یہ میری اطاعت کرتا تھا، تب بھی یہ مجھ سے مانگتا تھا، اور آج پریشانی آئی آج بھی یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور جو پہلے منمانی زندگی گزارتا ہو اور پھر جو پریشانی میں آیا ہو تو پھر فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ آواز تو کبھی سنی نہیں گئی، کون ہے اجنبی سے آدمی، اجنبی سی آواز معلوم ہوتی ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنا۔ دعا مانگنے کے آداب، پوائنٹ نمبر 1 تو یہ کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ابتدا کرنا، یعنی جب دعا مانگنی شروع کرے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جو اس طرح کے دعائیں تعریفی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود شریف پڑھے، پھر درود شریف پڑھنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 3، جو دعا مانگ رہا ہے اللہ سے اس کی قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، توجہ سے دعا مانگنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہو، ایسا نہیں کہ دعا ادھر مانگ رہا ہے ذہن اس کا کسی دوسری طرف ہے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر ہم سے کوئی آواز دے، ہمیں کوئی پکارے، اور جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہو، تو کتنی بری بات ہوگی، ہمیں کتنا غصہ آئے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ پہلے آواز لگاتا ہے، پہلے کام کے لیے کہتا ہے، کچھ مدد چاہتا ہے، ہیلپ چاہتا ہے، اور تب اس کی طرف دیکھتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ جو ہے غافل ہو جاتا ہے، غفلت برتنے لگتا ہے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی نہ ہوں، دھیان بھی نہ ہو، تو توجہ سے دعا مانگے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرنا۔ ایسا نہیں کہ اب تو ہمیں دعا مانگی، اصل میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں دعا مانگی ہے تو ابھی بس اسی طرح ہو جائے، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر شکوے کرتے ہیں، شکایت زبان پر آتا ہے کہ میں تو اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں تو پھر بھی کام نہیں بن رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ کہ بھائی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا کام تو دعا کرنے کا ہے، ہم تو اللہ سے مانگتے رہیں پورا۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے اس کو مناسب سمجھے گا تب اس کو پورا کر دے گا۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرنا، اسی طرح کثرت سے دعا کرتے رہنا۔ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، لگا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کا ہونا مناسب سمجھیں گے اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے، تب اس کو پورا کر دیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور ان کو اپنی کاپی میں اتار لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔